الحمد لله الواحد الأحد الصمد الماجد الحميد المتحمد الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار ولا تدركه البصائر والأبصار، والصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوجد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيدنا ومولانا محمد المرسل الأكمل الأجمل الأفضل الأعظم الأكرم الأسلم الأحلم الأعلم، مصدر الأمر والخلق ومبدأ الرتق والفتق ومجمع الجمع والفرق ومنظر النور والبرق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله مولانا العظيم. زینت مسند صدارت حضور صاحبزادہ محمد جاوید عثمانی کریمی، محترم و مکرم علماء کرام، قابل احترام مہمانان گرامی اور دیگر تمام ہی دور و نزدیک سے حاضر ہونے والے باسعادت و خوشبخت سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اللہ رب العزت کے بپایہ کرم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم، حضور قبلہ عالم الحاج حافظ عبد الکریم عبد الرحمن علیہم الرحمۃ الرحمن کے فیضان نظر سے ایک دفعہ پھر ہم اس سالانہ عرس پاک پیر محمد طاہر کریمی میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی بات کا آغاز اپنے شیخ، اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے رہنما کی شان کے ساتھ بیان کر کے یہ سمجھنا اور بتانا چاہتا ہوں، جب لیڈر ہے بے مثال پھر کیوں ہے ہم پہ زوال۔ شاعر کہتا ہے کہ اذانیں تھیں نہ تکبیریں، محرر تھا نہ تحریریں، مقرر تھا نہ تقریریں، مفسر تھا نہ تفسیریں، معبر تھا نہ تعبیریں، مصور تھا نہ تصویریں، مقدر تھا نہ تقدیریں، مدبر تھا نہ تدبیریں، خطائیں تھیں نہ تقصیریں، سزائیں تھیں نہ تعزیریں، نہ دریا کی روانی تھی نہ صحرا کی گرانی تھی، نہ جذبوں کی جوانی تھی نہ اگلوں کی کہانی تھی، نہ پچھلوں کی نشانی تھی، نہ کوئی رت سہانی تھی، نہ گل فشانی تھی، ملن تھا نہ جدائی تھی، نہ کوئی خوش نمائی تھی، فلک نہ خدائی تھی، ملک نہ پیشوائی تھی، نہ کوئی خوش نمائی تھی، نہ کوئی رہنمائی تھی، نہ شاہی نہ گدائی تھی، نہ کوئی آشنائی تھی، پھر اپنے نور سے ایک نور مٹھی میں لیا رب نے، محمد نام رکھا اور لقب احمد دیا رب نے، زمانے بھر کو دینی تھی اسی سے پھر ضیا رب نے، چلانا تھا اسی سے پھر جہاں کا سلسلہ رب نے، چلانا تھا اسی سے پھر جہاں کا سلسلہ رب نے، بنا کے نور کا پیکر، بنا کے نور کا پیکر، محبت سے کہا رب نے، نہ ہوگا تجھ سا زمانے میں تجھے ایسا بناؤں گا، کرے گی رشک جنت بھی تجھے ایسا سجاؤں گا، بٹھا کر سامنے تجھ کو میں نبیوں کو بتاؤں گا، کہوں گا میں تجھے دلبر تجھے تیری شانیں بڑھاؤں گا، تو چمکے گا آدم میں
فرشتوں کو دکھاؤں گا, تجھے بھیجوں گا دھرتی پہ, زمیں تجھ سے بساؤں گا, جسے اپنا کہے گا تو اسے اپنا بناؤں گا, بھڑکتی آگ دوزخ کی تیرے صدقے بجھاؤں گا, تمہارے نام کا کلمہ میں پتھر سے پڑھاؤں گا, بھبرتی آندھیوں میں بھی دیا تیرا جلاؤں گا, کسی شب تجھ کو چپکے سے میں اپنے ہاں بلاؤں گا, سنوں گا تجھ کو خلوت میں تجھے اپنی سناؤں گا, تمہارا حسن چھلکے گا ستارے جب بھی چمکیں گے, تیری خوشبو ہی پھیلے گی جہاں جب پھول مہکیں گے, درودوں کی صدا ہوگی پرندے جب بھی چہکیں گے, فرشتے حسن جنت کو تیرے قدموں میں چھڑکیں گے, یہ میرے عرش کے جلوے تیرے نالین چومیں گے, ملائک کے ہجوم آ کر تیری گلیوں میں گھومیں گے, تیرے عشاق خوش ہوں گے میں جب اعمال تولوں گا, تیرے صدقے گنہگاروں کے دامن بھی میں دھو لوں گا, تیری پلکوں کی جنبش پر میں در جنت کے کھولوں گا, کرے گا گفتگو جب تو زبان سے تیری بولوں گا, جو تیری آرزو ہوگی اسے تعمیل کر دوں گا, میرے پیارے تجھی پر دین کی تکمیل کر دوں گا, تیرے اشکوں کا ہر قطرہ کرم کی جھیل کر دوں گا, تیری عظمت کی قرآن میں بیان تفصیل کر دوں گا, تیری تعریف میں ناطق زبور انجیل کر دوں گا, جو تیرا واسطہ دے گا میں دکھ تحلیل کر دوں گا, تیرے جلووں کے آگے خم سرے جبریل کر دوں گا, تو چاہے گا تو قبلہ بھی وہیں تبدیل کر دوں گا, تو چاہے گا تو قبلہ بھی وہیں تبدیل کر دوں گا. قصہ ہے کوئی؟ ہر ایک آواز سے پوچھا, بلندی اس سے کس میں ہے؟ ہر ایک پرواز سے پوچھا, رسولوں میں صدا گونجی ہر ایک ہمراز سے پوچھا, حسینوں کی مجالس کے ہر ایک ممتاز سے پوچھا, ہر ایک تخلیق سے پوچھا, ہر ایک اعجاز سے پوچھا, اسے بھیجا جو دنیا میں خدا نے ناز سے پوچھا, بتا جبریل زلفوں کا وہ ایک اقبال کیسا ہے, اے میکائیل تو بتلا یہ خد و خال کیسا ہے, بتا جلتی ہوئی دھرتی تیرا اب حال کیسا ہے, بتا کعبے یہ عزت اور یہ اقبال کیسا ہے, بتا اے حجر اسود آمنہ کا دال کیسا ہے, حلیمہ تیری ڈاٹی کا یہ استقبال کیسا ہے, تیرے آنگن میں چلتا نور کی وہ چال کیسا ہے, بتا اے خوش نصیب امت تیرا لجپال کیسا ہے, بتا اے خوش نصیب امت تیرا لجپال کیسا ہے. رسول اللہ اسی قائد اسی رہنما کا حال جمال جب رب کمال سے معلوم کرنا چاہا تو رب تعالیٰ نے کچھ یوں عطا فرمایا, محمد الرسول اللہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم, اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, یاسین والقرآن الحکیم, طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, يا أيها المزمل يا أيها المدثر, الرسول النبي الأمي, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, يعلمهم الكتاب والحكمة, قد جاءكم من الله نور, لتخرجوا الناس من الظلمات إلى النور, قد جاءكم برهان, إنه لهدى ورحمة للمؤمنين, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, إنك لعلى خلق عظيم, ولكن رسول الله وخاتم النبيين, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وہ محمد ہیں, وہ احمد ہیں, وہ مصطفیٰ ہیں, وہ مجتبیٰ ہیں, وہ یاسین ہیں, وہ طٰہٰ ہیں, وہ مزمل ہیں, وہ مدثر ہیں, وہ نبی امی ہیں, وہ شاہد ہیں,
وہ مبشر و نذیر ہیں، وہ روشن چراغ ہیں، وہ داعین الاللہ ہیں، وہ معلم کتاب و حکمت ہیں، وہ سراپا نور ہیں، تاریکیوں سے نکالنے والے ہیں، وہ برہان ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ سراپا ہدایت ہیں، وہ صاحب خلق عظیم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ہیں کہ امت کا پریشان ہونا انہیں قبول نہیں ہوتا، وہ اپنی امت کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے حبیب کی شان، میرے آقا، میرے قائد، میرے لیڈر کی شان یہ بیان فرمائی، اور جب اس شیخ کی شان کو سنا، بازمان کلام فرقان یہ بات دل میں ڈلی تو دل مچل اٹھا، ایک سکون ملا، ذہن اضطراب میں پھر در امید کھلا، ہاں اب میری پریشانیوں کا مداوا ہوگا، دل بیزار میں پھر چراغاں ہوگا، جہالت و پستی کا خاتمہ ہوگا، لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ رہنمائے نور ہے، یہ ظلمات و اندھیر نگری سے نکالنے والا ہے، یہ مالک دو جہاں سے خبری سنی تو دل کے حالات بدلنے کی ٹھنی، مالک دو جہاں نے صرف کتابی نہیں کہی بلکہ میرے لیے کچھ مثالیں بھی پیش کی۔ جب میں نے اپنے شیخ، اپنے قائد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ جان سکوں قرآن نے تو زبانی کہا، قرآن نے تو تھیوری پیش کی، اب کچھ عملی لوگوں کو بھی دیکھوں کہ میرے آقا کی شان کیسی ہے، تو جب میں نے اپنے شیخ کامل کے وقت کے لوگوں کو دیکھا، رب تعالیٰ فرما رہا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، میرے شیخ کے صاحبین تو وہ ہیں جو خدا سے جڑ گئے، خدا ان سے جڑ گیا، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، معاملہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ ہو تو یہ سخت اور بہادر دکھتے ہیں، معاملہ خدا کے بندوں کے ساتھ ہو تو یہ محبت و اخوت کے پیکر دکھتے ہیں، معاملہ خدا کے فرائض کے ساتھ ہو تو کبھی رکوع میں کبھی سجود میں گر گر کر فضل الہی تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ صاحبین ہیں جو میرے آقا، میرے قائد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، نماز کا وقت ہوا، صدیق اکبر کو امامت کا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پہلی صف میں شامل ہو گئے، آواز دی گئی حضور آ گئے ہیں، تالیاں بجا کر متوجہ کیا گیا حضور آ گئے ہیں، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، ذات مصطفیٰ نے منع فرمایا، صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، ذات مصطفیٰ آگے چلے گئے، نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منع کرنے کے باوجود کس چیز نے تمہیں میری بات ماننے سے روکا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹی کی کیا مجال کہ خدا کے مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے ذات اکرم کی طرف بھیجا گیا، حضور شیخ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا، حیران رہ گیا، لعاب دہن مصطفیٰ گر نہ پاتا کہ کوئی ہاتھوں میں مل لیتا، کوئی بدن پہ مل لیتا، کوئی چہرے پہ مل لیتا، زبان مصطفیٰ سے بات نکلتی فوراً اسی کی تعمیل ہوتی، وضوء مصطفیٰ جو ہوتا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گر پاتا، گفتگو مصطفیٰ جو ہوتی سبھی کی آوازیں پست ہو جاتی۔ عروہ لوٹا اور کہنے لگا اے قوم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے درباری اس کی تعظیم ویسے کرتے ہو جیسے اصحاب محمد عربی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پھر یہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دے رہے ہیں اور اپنے فرض سے آشنا کرا رہے ہیں کہ ذات اکرم ایک دن فاقہ سے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، مزدوری کے لیے نکل پڑے، 70 ڈول پانی کھینچا، 70 کھجوریں ملی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، پیش کر دیں، اے ابو الحسن یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ حضور مجھے معلوم ہوا
آپ فاقہ سے تھے، میں نے محنت مزدوری کی، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کیا تجھے اللہ اور محبت رسول نے اس کام پر ابھارا؟ جی ہاں آقا، مجھے اللہ اور رسول اللہ کی محبت نے اس کام پر ابھارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہو اور فقر و فاقہ کی مشقتوں سے نہ گزارا جائے۔ جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں پر صبر کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ غزوہ احد چھڑی، اہل مدینہ مشکل میں پڑی، افواہ پھیلی، مصطفیٰ شہید کر دیے گئے، چیخو پکار کا سماں تھا، عورتوں کا اجتماع تھا۔ ایک انصاری عورت نکلی، اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، اپنے خاوند کو دیکھتی ہے، پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا خاوند ہے۔ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ میرے شیخ کامل کہاں ہیں؟ حضور ذات اکرم تک پہنچایا گیا، کرتہ مبارک پکڑ لیتی ہے، عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، جب آپ محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے، جب آپ محفوظ ہیں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ اپنے شیخ، اپنے قائد، اپنے لیڈر رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال کبھی رب الرحمن نے اپنے کلام میں عطا فرمائی، اور سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بڑھائی تو اللہ رب العزت نے صرف شان مصطفیٰ ہی نہ بڑھائی، شان امت مصطفیٰ بھی بڑھائی، شان اصحاب مصطفیٰ بھی بڑھائی، شان امت مصطفیٰ کو بھی درجے عطا کیے گئے۔ اب قیامت تک جو بھی اس امت میں پیدا ہوگا وہ ذات مصطفیٰ کے فیضان میں لپیٹا ہوگا۔ کون سی امت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدہ میں ہیں، حضرت حذیفہ پریشان ہو گئے، سر اقدس اٹھایا، فرمایا میں اپنے رب سے ملاقات میں تھا، میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا ہے، میری امت کو کثیر حلال چیزیں عطا کی گئی ہیں اور میری امت سے پریشانیوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا روز قیامت ایک جماعت ہوگی جن کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی، جن کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، ان کا نور نور آفتاب کے مانند پھیلا ہوگا۔ بلند آواز آئے گی نبی امی، ہر نبی متوجہ ہوگا، کہا جائے گا کسی اور کو نہیں، نبی محمد اور امت مصطفیٰ کو پکارا جا رہا ہے۔ جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ ایک اور جماعت ہوگی، ان کی پیشانیاں ہاتھ چمکتے ہوں گے، ان کا نور نور قمر کی مانند ہوگا، آسمان پر چھا جائے گا، ندا بلند ہوگی نبی امی، ہر نبی متوجہ ہوگا، کہا جائے گا کسی اور کو نہیں، نبی محمد امت محمد کو پکارا جا رہا ہے۔ ایک اور جماعت ہوگی، پیشانیاں ہاتھ چمکتے ہوں گے، ان کا نور بڑے بڑے ستاروں کی مانند ہوگا، پورے آسمان پر چھا جائے گا، ندا بلند ہوگی نبی امی، ہر نبی متوجہ ہوگا، کہا جائے گا کسی اور کو نہیں، نبی محمد امت محمد کو پکارا جا رہا ہے، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب یہ نور آفتاب امت، جب یہ نور قمر امت، جب یہ نور نجم امت جنت میں داخل ہو جائے گی، پھر حساب کا میزان لگایا جائے گا، پھر رب تعالیٰ کا جلوہ ہوگا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت تمام اشیاء پر حرام کر دی گئی ہے، جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے جنت تمام امتوں پر بند کر دی گئی ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ کر دی جائے۔ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا ہے، مجھے کیسر و کسریٰ کے خزانے عطا کیے گئے ہیں، میں نے رب سے امت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ان پر قحط سالی نہ آئے، ان پر غیروں کا تسلط نہ ہو۔ ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گزارش کی، رب تعالیٰ نے فرمایا میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں اسے لوٹایا نہیں جاتا، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اب آپ کی امت پر کبھی قحط سالی نہیں آئے گی، آپ کی امت پر غیروں کا تسلط نہیں ہوگا۔ اللہ نے میری امت کو رحم والا بنایا، اس کی عمر کو مختصر کیا، ہم ہی آخری امت ہیں، روز قیامت ہم ہی اول ہوں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ صفی اللہ ہے، میں ہی حبیب اللہ ہوں، روز قیامت ہم کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ میری امت کے بارے میں 3 وعدے کیے گئے، ان پر قحط سالی نہ آئے گی، دشمن کبھی انہیں ختم نہ کر سکے گا،
اور یہ کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوں گے۔ صحابہ، تمہارے خیال میں سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تمہارے خیال میں سب سے زبردست ایمان کس کا ہے؟ عرض کی گئی فرشتوں کا۔ ذات اکرم نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہ لائیں، وہ تو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حضوری میں رہنے والے ہیں۔ پھر عرض کی گئی انبیاء کا۔ فرمایا وہ کیوں ایمان نہ لائیں، ان پر تو رب تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ عرض کی پھر ہم لوگ ہی ہیں جن کا ایمان سب سے زبردست ہوگا۔ فرمایا تم کیوں نہ ایمان لاؤ جبکہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوتا ہوں۔ فرمایا مخلوق میں سب سے زبردست ایمان ان کا ہے جو فرشتے نہیں ہیں، جو انبیاء نہیں ہیں، جو میرے صحابہ نہیں ہیں، بلکہ میں ان میں نہیں ہوں گا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ان کے پاس میری کتاب موجود ہوگی، ان کے پاس کئی کتابیں موجود ہوں گی، جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ مجھ پر اترا انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ذات اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کو یہ فیضان لے کر دیا، اور جب قائد ایسا کمال ہو، اصحاب قائد بھی ہوں ایسے کمال، شان امت مصطفیٰ کا بھی ہو رب کو خیال، تو پھر یہ زوال کیوں؟ اس لیے کہ رب تو ہے، رب کا خیال نہیں ہے۔ قائد و رہنما مصطفیٰ ہے لیکن خیال نہیں ہے۔ کتاب ہدایت و رحمت تو ہے لیکن خیال نہیں ہے۔ نعمت دین اعظم ہے، خیال نہیں ہے۔ رب کو مانتے بھی ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر و باطن زوال کا شکار ہے۔ اس لیے کہ وَمَن يَقْنَطُ بِالرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ مایوس نہ ہوئیے۔ حضرت ابراہیم گویا ہوئے یاجدہ میں مایوس نہیں ہوا، بلکہ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ آج ہم مایوس ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ضالون، ہم راستہ بھلا چکے ہیں، ہم ہدایت بھلا چکے ہیں، ہم ہدایت سے دور ہیں، اس لیے کہ قرآن تو ہے، عقیدہ مدد قرآن نہیں ہے۔ رہنما آقا مصطفیٰ تو ہے، عقیدہ رہنمائی نہیں ہے۔ شریعت و قانون تو ہے، عقیدہ قوت شریعت نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، طاقت ایمان نہیں ہے۔ اور یہ تب ہوا جب قرآن فقط کتاب ثواب ٹھہرا، یہ تب ہوا جب پیکر مصطفیٰ فقر پیکر معجزہ ٹھہرا، یہ تب ہوا جب شریعت اسلام فقط ذاتی معاملہ ٹھہرا، جب تمام سامان ہدایت موجود تھی ان کو کم درجہ ٹھہرایا گیا تو مایوسی مقدر بنی۔ پھر ہوا یہ کہ بے یقینی عام ہو گئی، پھر ہوا یہ کہ قول و فعل میں تضاد ہو گیا، پھر ہوا یہ کہ نسل پرستی، زبان پرستی شروع ہو گئی، حلال و حرام بے معنی ہو گیا، بے مقصدیت عام ہو گئی، واز بے اثر ہو گیا۔ اس لیے کہ جہاں سے ہدایت ملنی تھی اسے ہم نے محدود کر دیا، جہاں سے رہنمائی ملنی تھی اسے ناکافی سمجھ لیا گیا۔ ایک مسلمان کی معاشرتی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی معاشی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی سیاسی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی ثقافتی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی تعلیمی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی ذاتی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی اجتماعی زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی ظاہری زندگی بھی ہے، ایک مسلمان کی باطنی زندگی بھی ہے۔ اس کی زندگی میں خوشی بھی ہے، اس کی زندگی میں غم بھی ہیں، تمام لزومات زندگی ہیں۔ ہر ایک ایک کے لیے اسے رہنمائی درکار تھی، ہر ایک ایک کے لیے اسے رسومات درکار تھیں، ہر ایک ایک کے لیے اسے تعلیمات درکار تھیں۔ ایک مسلمان نے جب قرآن کو معاشرت سے خالی سمجھا، ایک مسلمان نے جب قرآن کو معیشت سے خالی سمجھا، ایک مسلمان نے جب قرآن کو سیاسیات سے خالی سمجھا، ایک مسلمان نے جب قرآن کو ثقافت و تہذیب سے خالی سمجھا، ایک مسلمان نے جب ہر سطح زندگی کے لیے قرآن کو ناکافی سمجھا، تو پھر ہوا یہ کہ معاشرت بھی بیکار ٹھہری، معیشت کا کام بھی بے معنی ٹھہرا، سیاست بھی فضول ٹھہری، ثقافت و تعلقات بھی بے معنی ٹھہرے، محافل و تقریبات بھی لغو ٹھہری۔ نتیجتاً یلغار غار نے انہی پہلوؤں کو استعمال کر کے غلبہ حاصل کر لیا۔ مسلمان مایوس بھی ہوا، گمراہ بھی ہوا، جبکہ رب تعالیٰ کا اعلان تھا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ
میری طرف آ کر مجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، میں انہیں خود راستہ دکھا دیا کرتا ہوں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے راستے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ ہوا تو پھر اب کرنا کیا ہوگا، اور قرآن کو کس طریقے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہر پہلو زندگی ہمیں قرآن سے مل جائے، ہر پہلو زندگی ہمیں دین سے مل جائے۔ تو کرنا صرف یہی ہوگا کہ تعلیمات دین کی برگردانی کرنی ہوگی، قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں، تدبر قرآن بھی کرنا ہوگا، محبت و اطاعت مصطفیٰ کے دعوے ہی نہیں، تلاش علم ذات مصطفیٰ بھی کرنا ہوگا، عبادت سے پہلے علم عبادت کرنا ہوگا۔ دین بھی علم سے ہے، شریعت بھی علم سے ہے، تعلق قرآن بھی علم سے ہے، نسبت مصطفی بھی علم سے ہے، یہاں تک کہ تم علم و عمل کی اے طاہر ایک شمع جلائے بیٹھے رہو، تبلیغ طریقت کی خاطر دربار کا ہونا لازم ہے۔ دربار بھی وہی ہے جہاں علم و عمل کی شمع روشن ہو رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تمام شرف پر، اس تمام نسبت پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ امت بنائے جس امت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اور اس تمام شرف و عزت کے ساتھ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔